ویلکم بیک فرام دا بریک. لیاقت بلوچ صاحب, سوری آپ کی بات میں نے اس وقت میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھی یہ جو قرآن کی توہین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مبنی خاکے جو ہیں یہ بذات خود رد عمل پیدا کر رہے ہیں. مغرب اور مسلمان ممالک کے درمیان, اسلام کے درمیان فاصلہ پیدا کر رہے ہیں. اب ایک طرف تو امریکہ جو ہے کہ دنیا بھر میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کر رہا ہے اور مختلف ہیلے بہانوں سے یہ طے کرتا ہے کہ بھی اس کے جو سورسز ہیں اس کو ختم کریں گے. اب 9/11 کیا ایک واقعہ ہوا, اس کے تو آج تک کچھ معلومات نہیں ملی, لیکن ایک ان کے ہاں بیٹھا پادری جو ہے وہ ایک انتہا پسندی پیدا کر رہا ہے, شدت پیدا کر رہا ہے پوری دنیا میں. اگر میں اس کو پادری نہیں مانتا, کیونکہ جتنے مسیحی لوگ میں جانتا ہوں وہ تو خود بڑے عزت کرنے والے اور نرم طبیعت کے لوگ ہیں. نام نہاد پادری کہیں, جی نام نہاد آپ نے سو کارڈ کہا, جی, لیکن یہ تو ان کو معلوم ہے نا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے یا کیا کرنا چاہتا ہے اور کس طرح کی شدت پیدا کرنا چاہتا ہے. اسے روکنا تو امریکہ کے اپنے قانون کی ذمہ داری ہے, اور جو کہ ان کے قانون میں موجود ہے. پھر یہ ہے کہ بھی انٹرنیشنل لا کے مطابق بھی اور یونائٹڈ نیشن چارٹر کے مطابق بھی کسی بھی ملک کے اندر کسی دوسرے مذہب کے جذبات کو چھیڑنا یا اس کو تنگ کرنا گنجائش ہی نہیں ہے. اس لیے اگر یہ واقعہ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کو دکھ ہوگا, مسلمانوں کے اندر غم ہوگا اور مسلمانوں کے اندر شدت پیدا ہوگی, احتجاج بھی ہوگا. خود امریکہ کی اپنی ساکھ, امریکی فوج یا امریکی سفارتکاروں کے لیے بھی دنیا بھر کے اندر مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. ڈیوڈ پیٹریس نے بھی یہی کہا کہ افغانستان میں فوجیوں کو خطرے لاحق ہو جائیں گے. یعنی خود افغانستان کے اندر کیا دنیا بھر میں جو ہے کہ امریکہ کے خلاف پہلے بھی بڑی نفرت ہے, اس سے مزید اور زیادہ نفرت بڑھے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو احتجاج کا تو حق ہے. اگر ہمارے جذبات کو مجروح کیا جائے گا, ہمارے عقیدے کو مجروح کیا جائے گا, ہمارے احساسات کا خیال نہیں رکھا جائے گا, تو یہ ایک فطری سی بات ہے کہ لوگ احتجاج کریں گے. اس لیے آج دنیا کے امن کے لیے ناگزیر ہے کہ یہ ممالک جو ہیں کہ اس کو ان نوٹس نہ جانے دیں, اور اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ وہ قرآن کی آتش زدگی کا یہ واقعہ کرتے ہیں تو پھر کسی ملک کے لیے, کسی حکومت کے لیے چیزوں کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہوگا. راغب نعیمی صاحب, ہمارا رد عمل کس طرح کا ہونا چاہیے جو لیاقت بلوچ صاحب نے کہا؟ رد عمل کی بات کرتے ہیں تو مسلمانوں کو دہشت گرد قوم کے طور پر اور مسلمانوں کو جذباتی قوم کے طور پر ظاہر کرنے کے لیے اس قسم کے واقعات کیے جاتے ہیں. یہ باقاعدہ منصوبہ بندی پلاننگ کے تحت ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس نے آنن فانن کوئی بات کر دی اور اس کے اوپر رد عمل آ گیا, کیونکہ دنیا بھر کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان اپنے دین, اپنے مذہب, قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر آنے والا کوئی بھی حرف اپنی جان پر کھیل کے اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہری بات ہے, اس میں تو کوئی دورائی نہیں ہے. اسی چیز کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, بار بار یہ عمل کیا جاتا ہے, اس قسم کے اعمال بار بار لوگوں کے سامنے کیے جاتے ہیں دکھانے کے لیے. دیکھیں مسلمان تو ایسے ہیں کہ جو یہ بات بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور فوراً سڑکوں کے اوپر نکل آتے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب جذباتی پن لامحالہ طور پہ مسلمان کے ذہن میں ہے, کیونکہ وہاں پہ اس کی پیاری کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی. اب ہم نے اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے ایک پازیٹیو سائن دیتے ہوئے, تاکہ عامت الناس جو ہے وہ دنیا کے اوپر یہ بات آشکارا کرنے پہ آشکارا کر ڈالے کہ مسلمان جذباتی تو ہیں لیکن جذبات کے عالم میں وہ اپنے آپ کو یا اپنے ہی احباب کا نقصان نہیں پہنچاتے ہیں. ان کا جذباتی پن لوگوں کو اوپر اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے یا آشکارا کرنے کے لیے ہے کہ وہ اگر چاہیں تو وہ اس قسم کی چیزوں کو اپنی جان پر کھیل کر بھی روک سکتے ہیں, لیکن اس چیزوں کو روکنا وہ حکومتوں کا اور وہ اقوام کا من حیث المجموع فرض بنتا ہے کہ اس قسم کے واقعات نہ ہونے دے. جہاں تک رد عمل کی بات ہے, ماضی میں ہم نے دیکھا کہ رد عمل کے طور پہ جلاؤ ہو گیا, پتھراؤ ہو گیا. ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں بالکل بھی زیب نہیں دیتا ہے کہ ہم اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی املاک کو, ان کی جانوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں.
جب بات مسلمان ہونے کی کرتے ہیں تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی اس کی زبان سے ہاتھ سے محفوظ ہو جائیں. یہ اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ ایک واقعہ امریکہ میں یا یورپ میں کہیں پر ہوا ہے اور اس کے نتیجے کے طور پہ اپنے ہی آپس میں جو ہے نا وہ آپ لڑائی شروع کر دیں، ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں. ہاں یہاں پہ بات آئے گی کہ آپ اپنے حکمرانوں پہ ایسا دباؤ بلڈ اپ کر دیں کہ وہ دنیا میں جہاں کہیں پر بھی بات ہونی ہو وہاں پہ دم خم ٹھونک کے اسلام کے نام کے لیے وہ بات کرتے ہوئے نظر آئے. ہمیں کس قسم کا احتجاج کرنا چاہیے؟ ایک بات لقمان بھائی، احتجاج سے پہلے جب میں اس میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا، میرے نزدیک تھوڑا مسئلہ جو نام نہاد والا نہیں ہے. اچھا. اس کی وجہ کہ ماضی اس بات میں گویا کہ سر ولیم میور جیسے لوگ بھی گزرے ہیں عیسائیوں میں، جنہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ان کے خلاف کتابیں لکھی ہیں، اور متصب لوگوں کا کسی مدد موجود آنا چمبے کی بات نہیں ہوتی، لیکن جب وہ لوگ ان کو لیڈ کرنا شروع کر دیں تو الٹیمیٹلی بہت سی مزید فگر بھی پیدا ہو جاتی ہیں. تو ہمارے ساتھ دو مثالیں موجود ہیں، پوپ بینیڈکٹ کا مسئلہ بھی موجود ہے اور کوئین ایلزبتھ کا مسئلہ بھی موجود ہے. ایک ان میں سے کیتھولک چرچ کا ہیڈ ہے اور دوسری ان میں پروٹیسٹنٹ چرچ کی سربراہ ہے. تو ان کا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے یا قرآن کے حوالے سے جو ایٹیٹیوڈ ہے کوئی ڈکا چھپا نہیں ہے. اب یہ لیکن حضرت یہ بھی تو صحیح ہے نا کہ مسلمانوں کے اپنے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے قتل کیا اور مسلمانوں کو ہی قتل کیا. بالکل کوئی شک کی بات نہیں، لیکن یہ دیکھیں سلمان رشدی یہ مثال دے رہا ہوں، اس کا مبلغ خدمات کیا ہے. اب اگر اس کو کہیں میں تو اس کو مسلمان تصور ہی نہیں کرتا. نہیں نا، لیکن اس کو نائٹ ہوڈ کا خطاب کون دے رہا ہے؟ وہ دینے دے، وہ ان کے ہمارا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں اصل بات لقمان بھائی کہنے کا مقصد یہ ہمیں کم از کم یہ تو پن پوائنٹ کرنے کی ضرورت ہے نا کہ ان کے لیڈنگ لوگ جو ہیں اس وقت اس ذمہ داری میں تو اس میں انٹرسٹڈ ہوں کہ اس وقت پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا رد عمل کس طرح کا ہونا ہے. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ تو پن پوائنٹ کرنا چاہیے نا کہ عیسائیوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ ذمہ دارانہ کردار. ایک تو ہم ان کو مسیح کہتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ خود مسیح کہلانا چاہتے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری عیسیٰ علیہ السلام یا مسیح میں فرق نہیں چلے، ہم ان کو مسیح کہتے ہیں. یہ مسیح برادری جو ہے میں اس کے سینٹیمنٹ سے آگاہ ہوں کہ ان کے اندر ہمارے ٹالرنس بھی ہے. آپ کو پتا ہے ایکسپریس ہیلپ لائن ٹرسٹ میں مسیح برادروں نے بہت ہیلپ کی ہے. میں تو پہلے ہی بات کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں پہ ہم نے ان کو ہمیشہ دیکھا ہے جو ان کی آمد الناس کے اندر ہمارے بارے میں نیگیٹو سینٹیمنٹ موجود نہیں ہے، بلکہ ہم ان کے بڑا کلوز کوآرڈینیشن فیل کرتے ہیں. لیکن جہاں پہ ان کی لیڈرشپ کی بات آتی ہے ہم یہ بات دیکھتے ہیں جو ان کی ٹاپ ہیرارکی کے اوپر جاتے ہیں تو وہ اس سیاسی جو ہماری کشمکش چل رہی ہے ویسٹ کے ساتھ اس کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک جانبدارانہ رویہ جو ہے اس کو ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمیں دو میسیجز جو ہے نا اس موقع پہ ان کی مذہبی اور سیاسی لیڈرشپ کو دینے چاہیے. پہلا میسیج یہ دینا چاہیے کہ ہمارے ملکوں کے اندر جہاں جہاں جن کو انتہا پسند ملک کہا جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پہ عیسائیوں کے چرچ اسی طرح محفوظ اگر سیاسی لیڈرشپ نے تو دے دی. ہلری کلنٹن نے تو بڑے کھلے الفاظ میں اس کی مذمت دیکھیں انہوں نے کی ہے مذمت، لیکن آپ یہ بتائیں اس کے پیچھے جو ایک بیک گراؤنڈ چل رہا ہے ملکہ الزبتھ جو ہے ایک ذمہ دار ہے کہ نہیں، ایک چرچ کی سربراہ ہے. اگر وہ حضور کی گستاخی کرنے والے کو نائٹ ہوڈ کا خطاب دیتی ہے تو الٹیمیٹلی اگنائٹ کر رہی ہے ان فیلنگز کو جو جہاں جہاں گندی بیڑے موجود ہیں، کالی بیڑے موجود ہیں، وہ ان کو اگنائٹ کر رہی ہے انڈائریکٹ طریقے سے. یا اگر پوپ بینیڈکٹ کسی موقع پہ یہ کہتا ہے کہ اسلامی جنگ غلط جنگ ہے تو اس کو اگنائٹ کر. ویسے ایسا نہیں ہے. ویسے لیاقت بلوچ صاحب ایک آپ تینوں سے ایک سوال ہے میرا، اگر آپ لوگ برا نہ منائیں تو میں ایک سوال کروں. مثلا آپ کے اور ہمارے درمیان جادو ٹونے کرنے والے بھی موجود ہیں، بالکل ہیں، عاملین بھی موجود ہیں، ٹیلی ویژن پہ استخارے کرنے والے بھی موجود ہیں. آپ لوگ ان کو جس طرح برداشت کرتے ہیں ہو سکتا ہے ان کو وہاں پہ اس طرح برداشت کیا جا رہا. لقمان بات یہ ہے کہ ہم کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کم از کم اس نبض کے اوپر ہاتھ رکھنا چاہیے بیماری کی، یا کم از کم ان کے مرکزی سربراہوں کو تو ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے. کس طرح کریں گے ہم وہ؟ اصل میں دیکھیں نا جی کہ معاشرے میں تو طرح طرح کے لوگ اور مختلف نوعیت کے لوگ اور مختلف عناصر موجود ہوتے ہیں. یہ ریاست کا قانون نافذ کرنے والوں کا اور اس پوری پالیسی کو ترتیب دینے والوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ بھی خدا نخواستہ نعوذ باللہ، اور مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی ہاتھ اس کو روکنے والا اٹھے گا اور قرآن کی اس توہین سے اس کو روکا جائے گا. ہمیں امید ہے، ہمارا ایمان ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں ہر چیز امکانات کی سبب میں موجود ہیں، لیکن ایک باحثیت مسلمان اور ایک پختہ عقیدہ کے ساتھ قرآن کی بے حرمتی پر احتجاج کرنا، گفتگو کرنا یہ ہمارا حق ہے. لیکن اس حق کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے؟ یہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے. ای میل کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے اور تمام یورپی حکومت، یونائیٹڈ نیشن، فیس بک ہے، یوٹیوب، ٹویٹر ہے ہمارے پاس، ساری چیزیں جو ہیں کہ جس کے ذریعے ہمیں اپنے میسیجز دینے چاہیے. جو ہمارا پڑھا لکھا نوجوان ہے جو اس پوری ٹیکنالوجی پر عبور رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ایک باحثیت مسلمان آگے آئے اور دنیا بھر کے جتنے بھی ایڈریسز ای میل کے ہو سکتے ہیں اس پر اپنے میسج کو بھیجنا چاہیے کہ بھی مسلمان اس پر دکھی ہیں
اور مسلمان ان چیزوں کے لیے یعنی یہ طریقہ ہے برداشت نہیں ہو سکتا. لیکن دوسرا یہ بھی ہے کہ بھی مساجد ہیں، مساجد کے اندر بھی علمی بنیاد پر لوگوں کو کنوے کرنا چاہیے، انہیں قائل کرنا چاہیے. ایک یہ تھا نا کہ یہاں پہ ہم اقلیتوں کی عبادت گاہوں پہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی اقلیتوں کا کیا قصور ہے. پاکستان کی اقلیتیں محب وطن ہیں، بااعتماد ہیں. اس سیلاب کی تباہی کے موقع پر بھی، زلزلے کی تباہی کے موقع پر بھی ہماری جو اقلیتی برادری ہے، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، مسیح برادری ہے، ہندو ہیں، سب نے آگے بڑھ کے، مجھے معلوم ہے، میں خود گیا ہوں کہ سندھ کے اندر ایسے علاقے ہیں کہ جہاں ہندو آبادیاں خود متاثر بھی ہوئیں، بچے بھی ہوئیں، لیکن وہ مالدار تھے. انہوں نے خود آگے بڑھ کے جو ہے کہ بھی بے مثال لوگوں کی خدمت کی ہے. ڈیرہ غازی خان میں ہوا ہے، راجن پور میں ہوا، وہوا میں ہوا ہے. یہ سارے لوگ کام کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں اکثریت کو، مسلمانوں کو اپنے جذبات کے اظہار میں گفتگو کرنی چاہیے، ای میل بھیجنا چاہیے، ایس ایم ایس دینا چاہیے، مساجد میں تقاریر ہونی چاہیے، علماء اور خطباء کو مجھے آپ سے ایک بڑی شکایت ہے، علمی دائرے کے اندر چیزوں کو رکھنا چاہیے. ذاتی طور پہ آپ سے اور آپ دونوں حضرات سے ایک شکایت ہے. اگر میں رجسٹر کر دوں، کیونکہ جس طرح آپ نے کہا رجسٹر کریں تو میں بھی بالکل کریں. بالکل حق ہے آپ کہ علماء دین نے اس پہ اجتماعی کوئی کانفرنس نہیں بلائی اس پہ لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے، اور تمام پارٹیز نے جس میں جماعت اسلامی شامل ہے کوئی آل پارٹیز کانفرنس نہیں بلائی تاکہ ایک جوائنٹ لائحہ عمل ہمارا جو ہے وہ سامنے آ سکے. یہ بات ٹھیک ہے کہ بھی اس موقع پر یہ چیز جو ہونی چاہیے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ بھی اس وقت تو ہر رات کو ہی قرآن کانفرنسیں ہو رہی ہیں. ہر مسجد میں، ہر جگہ پر جو ہے کہ اس پر لوگ اپنی تقاریر کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. اس لیے پورے ملک کے اندر لاکھوں مساجد ہیں کہ جس میں قرآن کے حوالے سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن سنا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کی محبت کا اظہار ہو رہا ہے، اور اس پر ہر جگہ بات ہو رہی ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ساری دینی جماعتوں کو، ساری سیاسی جماعتوں کو اس موقع پر اکٹھے ہو کر ایک جائنٹ میسج دینا چاہیے. تو ہو سکتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ ہو بھی جائے گا، آگے چل کر بھی اس چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن جو چیز آپ متوجہ کر رہے ہیں کہ میں بالکل آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ لا قانونیت جو ہے، قانون ہاتھ میں لینا ہے، چیزوں کو توڑنا، بلڈنگز کو آگ لگانا یا فساد پیدا کرنا، اس سے جو ہے کہ دشمن کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے یہ رویے معاون بن جاتے ہیں. اپنے جذبات کو بھی کنٹرول رکھنا چاہیے اور قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. لیکن جو احتجاج کا حق ہے اور ایک عقیدے اور اندر سے مسلمان کی حیثیت سے ایسے موقع پر جس جذبات کا اظہار ہونا چاہیے، اس میں کسی بخل کا اور کسی کمی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے. امت مسلمہ کو کیا کرنا چاہیے؟ OIC کا بھی کوئی رول ہے اس میں کہ صرف پاکستان کے لیے رہ گیا اسلام کا بچاؤ؟ دیکھیے، دنیا بھر میں مسلمان جہاں جہاں پر بھی رہ رہے ہیں ان تمام کو اپنی اپنی جگہوں کے اوپر اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بات رہ گئی OIC کی. جس طرح یہ نام کی OIC ہے تو یہ عمل کی بھی OIC ہی ہے، سوائے اس کے کہ جب بہت زیادہ زور نہ ڈالا جائے یہ کسی قسم کا مذمتی بیان جاری نہیں کرتی ہے. اور ابھی تک OIC کی طرف سے اس مسئلے کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی دو الفاظ پہ مبنی بیان بھی جاری نہیں ہوا ہے. OIC کو کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں؟ مسلم ممالک، خاص طور پہ جو بڑے مسلم ممالک ہیں ان کے سربراہان یا ان کی حکومتوں کی طرف سے OIC کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن OIC بھی خود خوف کا شکار رہتی ہے یورپی ممالک اور امریکہ کی طرف سے کہ ہم سے کوئی ایسی بات نہ نکل آئے، کوئی ایسی ہم قرارداد نہ پاس کر دیں جس سے یہ ہمارے انداتا ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. بات رہ گئی اس کے بعد ممالک کی سطح کے اوپر کس طریقے سے موٹیویشن ہم کر سکیں گے. جب تک ہم اقلیتیں اور خاص طور پہ جو مسیحی برادری ہے، اس موقع کے اوپر ہمیں ان مسیحی برادری کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہوگا. جب تک یہ مسیحی برادری خود اس واقعے کی مذمت نہیں کریں گی اس وقت تک لوگ جو ہے اس کو اتنی حقیقت سے سیریس نہیں لیں گے. ہمیں مطلب پاکستان میں چاہیے کہ پاکستان میں جتنے بھی چرچز ہیں ہم وہاں پہ جائیں، جا کے وہاں کے جو پادری ہیں، وہاں کے جو بڑے افراد ہیں ان سے ہم ملاقات کر کے ان کی طرف سے بیانات جاری کروائیں. جس طرح مصر میں جو انجلی عیسائیوں کا گروپ ہے ان کے جتنے بھی وہاں پہ پادری ہیں ان تمام نے مشترکہ طور پہ بیان جاری کیا اور مذمت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ
ڈاکٹر ٹیری جونز کا جو یہ کو بھی کرنا چاہیے. جی ڈاکٹر ٹیری جونز کا جو معاملہ ہے جو وہ کرنے جا رہا ہے، اس سے دہشت گردی کو پنپنے کا موقع ملے گا. یہ عمل مسلمانوں کو فینیٹک کر دے گا اور پھر وہ آگے